اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. شیخ البانی رحمہ اللہ نے تلخیص و صفت صلاۃ النبی میں آگے جو مسئلہ ذکر کیا ہے وہ یہ ہے، پچھلے درس میں ہمارے سامنے اگر امام سے غلطی ہو تو مقتدیوں کو کیا کرنا چاہیے اس کی تفصیل آئی تھی. اب آگے مسئلہ ہے وہ ہے رکوع کا. رکعت کے احکامات الحمدللہ پورے ہو گئے، اس سے متعلق کئی باتیں ہمارے سامنے آئی. اب اس کے بعد مسئلہ ہے رکوع کا. رکوع سے پہلے ایک معاملہ ہے وہ یہ ہے اذا فرغ من القراءہ، اگر امام قراءت سے فارغ ہو تو سکت سکتۃ لطیفہ، تو انہیں چاہیے کہ وہ تھوڑی دیر تک رکے. کتنی مقدار؟ اتنی مقدار کہ وہ سانس واپس لے سکے، سانس لے اطمینان سے، پھر اس کے بعد وہ رفع الیدین کر کے رکوع کو جائے. مسئلہ یہ ہے کہ نماز کی حالت میں دو سکتے ہیں. دو سکتے کا مطلب یہ ہے کہ دو جگہ پر نماز پڑھانے والا رک سکتا ہے. ایک تو سب سے پہلے ہمارے پاس سے گزر چکا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی آپ تکبیر تحریمہ کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں، سکتہ ہوتا ہے، تو کیا کرتے ہیں آپ؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں دعا پڑھتا ہوں اللہم باعد بینی و بین خطایایا. یہ دعا استفتاح ہے. تو ایک وہ مقام ہے جہاں پر امام کو تھوڑا سا رکنا چاہیے سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے اور تکبیر تحریمہ کے بعد، اور یہ صرف ایک مرتبہ ہے پہلی رکعت میں بس. کیونکہ دعا استفتاح پہلی رکعت میں ہے تو ایک سکتہ وہ ہے جو نماز کی ابتدا میں ہے. اس کے بعد دوسرا سکتہ جو روایتوں میں آیا ہے، جیسا کہ ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو جگہ پر رکتے تھے، ایک تکبیر تحریمہ کے بعد اور دوسرا قرات سے فارغ ہونے کے بعد بھی اللہ کے نبی تھوڑا سا رکتے تھے قرات سے فارغ ہونے کے بعد. اب مسئلہ یہ ہے کہ قرات سے مراد کیا ہے؟ سورہ فاتحہ ہے یا پھر سورہ فاتحہ کے بعد والی قرات ہے؟ یعنی امام سورہ فاتحہ پوری پڑھا دے، اب مجھے سورہ ضحیٰ پڑھانی ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا، تو آمین کہنے کے بعد مجھے تھوڑا رکنا چاہیے، پھر والضحیٰ واللیل اذا سجا پڑھنا چاہیے، یا پھر پورا پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے رکنا چاہیے؟ حدیث میں اتنا ہے کہ اللہ کے نبی ایک تو تکبیر تحریمہ کے بعد خاموش ہوتے تھے، سکتہ کرتے تھے، اور دوسرا قرات کے بعد ہے. تو بعض علماء نے کہا قرات سے مراد سورہ فاتحہ ہے، کہ امام کو چاہیے سورہ فاتحہ پڑھانے کے بعد تھوڑا سا وہ رک جائے، تھوڑا سانس لے، دوسری سورت بعد میں شروع کرے. اور دوسرے بعض علماء نے کہا کہ نہیں، یہاں قرات سے مراد سورہ فاتحہ نہیں ہے، سورہ فاتحہ کے بعد جو دوسری سورت آپ پڑھتے ہیں رکوع کو جانے سے پہلے تھوڑا سا رک جائیے. دو باتیں اہل علم نے ذکر کی ہیں، واللہ عالم. جو بات قوی اور مضبوط معلوم پڑتی ہے حدیثوں جو ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں قرات سے مراد سورہ فاتحہ کے بعد نہیں ہے بلکہ قرات کے ختم ہو جانے کے بعد ہے. بعد القراءت سے مراد آپ امام ثانی سورہ پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے تھوڑا سانس لے اور پھر بعد میں وہ رکوع کو جائے. یہ چیز زیادہ قوی معلوم ہوتی ہے. تو یہ دو سکتے ہیں جن سکتوں کے بارے میں حدیث میں ذکر ہے. سورہ فاتحہ کے بعض علماء سورہ فاتحہ کے بعد بھی سکتہ کرتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں تاکہ لوگ بھی سورہ فاتحہ پڑھ لیں. شیخ البانی نے پچھلے جو ہمارے سامنے دروس آئے اس میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ صراحت کے ساتھ اس کی دلیل نہیں ملی ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد امام رکتا ہے تھوڑی دیر تاکہ مقتدی جلدی سے سورہ فاتحہ پڑھ لیں. اس کی کوئی واضح دلیل سنت میں سے انہیں نہیں ملی. یہ بات انہوں نے ذکر کی ہے اور یہ بات ایسے ہی ہے. دو سکتے ہیں، ایک تکبیر تحریمہ کے بعد جو کہ نماز میں صرف ایک مرتبہ ہے، اور دوسرا رکوع میں جانے سے پہلے تاکہ اسے سانس لینے کا موقع ملے اور دوسرے رکن کی طرف وہ منتقل ہو جائے. اور جیسے میں نے ذکر کیا علماء کا اس مسئلے میں اختلاف ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امام کا الگ سے کوئی سکتہ سورہ فاتحہ کے بعد نہیں ہے، صریح کوئی دلیل نہیں ہے اس کی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ امام کے ساتھ سورہ فاتحہ کو پڑھ لیں. کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ امام ہر آیت پر رکتا ہو، الحمدللہ رب العالمین، پھر الرحمن الرحیم، ہر آیت پر وہ رکے، جو کہ صحیح بہتر طریقہ ہے. رؤوس الآیہ پہ ایک آیت ختم ہو دوسری آیت سے پہلے تھوڑا سا رک کر کے دوسرا شروع کرے. اگر ایسے ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، مقتدی اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے. ایک شکل تو یہ ہے.
لیکن چونکہ یہ فرض نہیں ہے، امام کے اوپر اس طرح رکنا فرض نہیں ہے، سنت ہے. اگر امام ایسا نہیں رکتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایسا پڑھتے ہوئے چلا جائے، اب مقتدی کیا کرے گا؟ تو بعض علماء نے کہا کہ آپ دیکھیے ایک آیت امام کی ہو تو پھر بعد میں آپ وہ آیت پڑھیے. امام نے کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین، پھر آپ کہیے الحمدللہ رب العالمین، چونکہ ہر ایک کو پڑھنا ہی ہے. تو ہمارے پاس یہ سارے طریقے ہو سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، ان سب میں کشادگی ہے. آپ چاہیں تو امام کے بعد پڑھ لیں اس کو، یا اگر نہیں ساتھ بھی پڑھ لیتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں امام کی اقتداء آپ کیسے کریں گے؟ امام کو بھی پڑھنا ہے، آپ کو بھی پڑھنا ہے. رسول نے کیا کہا؟ اس کی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا. امام کو پڑھنا ہے، آپ کو سننا نہیں امام کے پیچھے، آپ کو بھی پڑھنا ہے. تو چونکہ ہمیں بھی پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، لہٰذا اگر کوئی امام کے ساتھ ساتھ بھی پڑھتا ہوا چلا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. واللہ تعالی عالم، چونکہ دونوں کو قرات پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. اور اگر کوئی امام کی ایک آیت کے بعد دوسری آیت پڑھتا ہے، یہ طریقہ بھی درست ہے، کوئی حرج نہیں. اور اگر کہیں پر علماء وقفہ بھی دے رہے ہوں، کوئی اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں. مسئلے کے اندر کشادگی ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا. تو یہ سکتے سے متعلق ہے. اور پھر اس کے بعد شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ثم يرفع يديه على الوجوه المتقدمه في تکبیرۃ الاحرام، پھر رفع الیدین کرے رکوع میں جانے سے پہلے. رکوع میں جانے سے پہلے بھی رفع الیدین ہے، اور کہا اسی طرح جیسے اس سے پہلے تکبیر تحریمہ میں رفع الیدین کرتا. بالکل وہی مسائل ہے جس کی تفصیل گزر چکی ہے. تکبیر تحریمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ رفع الیدین کے طریقے دو ہیں، یا تو آپ کندھے تک اٹھائیں یا پھر کانوں کی لو کے قریب آپ کریں. دونوں طریقے سے آپ اٹھا سکتے ہیں، اور تکبیر کے ساتھ کر سکتے ہیں، تکبیر کے بعد کر سکتے ہیں، تکبیر سے پہلے کر سکتے ہیں. یہ ساری تفصیل گزر چکی ہے. رکوع میں جاتے ہوئے بھی یہی معاملہ ہے، اس کا بھی مومن خیال کرے کہ رفع الیدین کرے، جیسا کہ اس سے پہلے ذکر کیا گیا ہے. اور اس سے پہلے بھی مسئلہ آیا کہ رفع الیدین ان جگہوں پر مشہور اختلافی مسائل میں سے ہے، جو ہمارے ممالک میں مشہور اختلافی مسئلہ ہے. اہل حدیثوں کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ لوگ رفع الیدین نماز میں بار بار کرتے ہیں، اور لوگ اسے کہتے ہیں کہ رکعت توڑتے ہیں. رکعت توڑنا ہے یہ، اسی لیے کہتے ہیں نا بار بار ہاتھ اٹھاتے رکعت توڑتے ہیں. اب سوچیے اگر ہاتھ اٹھانے سے رکعت ٹوٹتی ہے، پھر تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھانے سے رکعت کیوں نہیں ٹوٹی؟ بلکہ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھا کے آپ اندر آئے نماز کے، ایک میں آپ کہتے اندر آ گئے، پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھائے تو کہتے رکعت توڑ دیا. یہ رکعت توڑنا نہیں ہے، مسنون طریقہ ہے جس کے دلائل گزر چکے ہیں. مزید تفصیل بھی انشاءاللہ اس کی آگے آئے گی. رفع الیدین یہ سنت ہے. اور اس حوالے سے ایک مختصر مناظرہ بھی ہے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب، کہ نماز پڑھتے ہوئے عبداللہ ابن مبارک نے بار بار رفع الیدین کیا، تو بازو جو نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ نماز میں اڑنا چاہتے ہیں، اتنی بار آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ آپ نماز میں اڑ جائیں گے، اڑنا آپ چاہتے ہیں. تو عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ نے جواب بھی دیا ہاں، جیسے آپ تکبیر تحریمہ میں اڑنا چاہتے تھے اسی طرح میں بعد میں اڑنا چاہ رہا تھا. اگر اڑنا ہے تو آپ بھی تکبیر تحریمہ میں اڑنا چاہتے تھے اور میں بعد میں اڑ رہا ہوں. تو یہ اصل مسنون عمل ہے. اگر آپ پہلے کو صحیح مانتے ہیں تو دوسرے میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے، دوسرے میں کوئی برائی نہیں ہونا چاہیے. اللہ اکبر مومن کہے، اور یہ واجب ہے، اس کے ساتھ وہ رفع الیدین بھی کرے. پھر اس کے بعد ایک اہم مسئلہ ہے جو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے. رفع الیدین کے بعد ثم یرکع، پھر چاہیے کہ اسے رکوع کرے بقدر ما تستقر مفاصله ويأخذ كل عظم ما أخذه وهذا رکن. تکبیر انتقال جو رکوع کو جانے سے پہلے آپ اللہ اکبر کہتے ہیں یہ واجب ہے، اور رکوع جو آپ کرتے ہیں یہ رکن ہے. رکن ہے. رکوع میں کتنا ہونا ضروری ہے؟ اتنا کہ آپ کے جو اعضاء ہیں وہ جھکے ہوئے طریقے پر ہوں، آپ نے اپنے ہاتھ گھٹنوں پر رکھ دیے ہوں، کم از کم اتنا آپ کے پاس، اتنا آپ کا رکوع ہو گیا ہو. اور یہ ارکان میں سے ہے، ارکان میں سے. اگر کوئی آدمی رکوع میں اتنا نہیں جھکتا ہے، تھوڑا سا وہ جھک رہا ہے اس طرح سے گھٹنے تک وہ نہیں پہنچ پا رہا ہے، کیا وہ رکوع ہے؟ وہ رکوع نہیں ہے. اسی لیے علماء نے کہا اگر کوئی آدمی قیام کی حالت میں کھڑا ہو اور وہ جھک جاتا ہے اتنا زیادہ کہ رکوع کے قریب قریب ہو جائے، تو علماء نے کہا اس کا قیام ختم ہو جائے گا، کیونکہ قیام میں کھڑنا ہے اور رکوع میں آپ کو جھکنا ہے.
رکوع کی یہ شکل ہے جس کی تفصیل آگے آئے گی. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا. اس مسئلے کو ہم سمجھیں کہ اللہ اکبر جب آپ کہیں گے یہ تکبیر انتقال ہے. انتقال کا مطلب ایک عمل ایک رکن سے دوسرے رکن کا آپ سفر کرتے ہیں, اسے تکبیرۃ الانتقال کہا جاتا ہے. پہلا رکن تھا تکبیر تحریمہ اللہ اکبر, پھر آپ نے قیام کیا, سورہ فاتحہ آپ نے پڑھ لیا, اب آپ رکوع میں جا رہے, رکوع بھی رکن ہے, اگر وہ چھوٹ گیا رکعت دہرانی ہوگی, اگر جان بوجھ کے چھوڑ دیا تو نماز باطل ہو جاتی ہے. اب رکوع میں جانے سے پہلے آپ کو پھر سے اللہ اکبر کہنا ہے. یہ جو اللہ اکبر ہے اسے تکبیرۃ الانتقال کہا جاتا ہے. یہ سجدے میں بھی ہے, سجدے سے اٹھتے ہوئے بھی ہے, پھر دوسری رکعت میں ہے. یہ تکبیرۃ الانتقال ہے, یہ ایک رکن سے دوسرے رکن کے درمیان اسے کہا جاتا ہے. اور سبحان اللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پوری نماز کو تکبیرات سے گھیر دیا ہے, پوری نماز کو تکبیرات سے گھیرا ہے. آپ کھڑے ہوتے سب سے پہلے اللہ اکبر کہتے, رکن قیام ہو گیا, فاتحہ ہو گیا, پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جاتے, پھر رکوع سے سر اٹھاتے اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمدہ, پھر سجدے میں جاتے اللہ اکبر کہتے. تکبیرات سے اس نماز کو گھیر دیا گیا ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی ظاہر ہوتی ہے. رکوع سے متعلق مزید تفصیل انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گی. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.